بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم خلیل اللہ۔ یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب پر پورا اتر گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب پر پورا اتر گیا تو اس نے کہا، میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پروردگار عالم کے برگزیدہ پیغمبر اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا دیگر تمام انبیاء و مرسلین سے افضل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میں بحالت تشہد امت مسلمہ کو درود پڑھتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لینے کا بھی حکم دیا گیا اور انہیں امامت اور پیشوائی عطا فرمائی گئی۔ یہ مرتبہ کسی بھی بندے کو اسی وقت ملتا ہے جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان میں پورا اترے اور کامیاب ہو۔ حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف امتحانات لیے، آپ کو آزمائشوں کے مختلف بھٹیوں سے گزارا جن میں وہ کامیاب و کامران رہے، اس لیے میں انہیں امامت اور پیشوائی کا مرتبہ عطا فرمایا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سے امتحانات تھے جو حق تعالیٰ شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھے؟ وہ کون سی آزمائشیں تھیں جن سے آپ کو گزارا گیا؟ دنیا میں عام آدمی کا امتحان اس کی قابلیت اور صلاحیت معلوم کرنے کے لیے لیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ہے، اس سے کسی کا کوئی حال مخفی یا پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم کے امتحان نامعلوم قابلیت یا صلاحیت کو جانچنے کے لیے نہیں تھے، اور نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان و ابتلاء کسی جرم کی پاداش میں تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم اور پاک ہوتے ہیں، تو پھر اس امتحان کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ آپ کی تربیت تھی۔ ان آزمائشوں اور امتحانات کے ذریعے اللہ رب العزت کو اپنے خلیل کی تربیت کر کے آپ کے درجات کو مقام عالیہ تک پہنچانا تھا۔ اس کا مقصد حضرت ابراہیم کی جلالت شان کو نمایاں فرمانا بھی تھا۔ یہ امتحان کیا تھے جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزرنا پڑا؟ امتحان کیسا بھی ہو ہمیشہ کٹھن ہوتا ہے، ان سے گزرنے والا ان میں جو خوشلوبی اور استقامت دکھاتا ہے اس کے باعث وہ یقیناً کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پہلا امتحان ہی بے انتہا مشکل تھا۔ پوری قوم حتیٰ کہ ان کا اپنا خاندان اور گھرانہ بھی بت پرستی میں مبتلا تھا۔ سب کے عقائد و نظریات مختلف تھے۔ ان سبھی کو ایک سچا دین عطا کیا گیا اور اس کی تبلیغ کرنے کے لیے اور قوم کو اس کی دعوت دینے کا بار گراں حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر ڈالا گیا تھا۔ کام مشکل تو تھا، لیکن آپ نے پیغمبرانہ جرأت و ہمت کے ساتھ بے خوف و خطر ہو کر قوم کو خدائے وحدہ لا شریک کی طرف بلایا اور بت پرستی کی خرابیاں مختلف عنوانات سے بیان کی۔ عملی طور پر بتوں کے خلاف جہاد کیا۔ اس پر پوری قوم آمادہ جنگ ہو گئی، اور اس وقت کے بادشاہ نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو زندہ آگ میں جلا دینے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے خلیل نے ان سب مشکلات میں ذرا بھی کم ہمتی نہیں دکھائی، بلکہ اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے پیش کر دیا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم فرمایا، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایک امتحان سے فارغ ہوئے تو دوسرا امتحان لیا گیا۔ حکم ہوا کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر شام ہجرت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رضائے الہی کی خاطر قوم و وطن کو بھی خیر آباد کہہ دیا اور شام چلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد ایک اور حکم ملا جو تیسرا امتحان تھا۔ حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ اور ان کے شیر خوار بچے اسماعیل کے ساتھ شام سے کوچ کر جائیں۔ اللہ کے خلیل نے بلا چور چراغ حکم کی تعمیل کی۔ پھر وہ ایک چٹیل میدان اور گرم ریگستان میں پہنچے، بے آب و گیا، سنسان بیابان، جہاں نہ آدم نہ حیوان، نہ چرند نہ پرند۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم کو حکم ملتا ہے کہ بیوی اور بچے کو یہیں چھوڑیں اور خود شام واپس چلے جائیں۔ اللہ کے خلیل حکم پاتے ہی اس کی تعمیل کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بیوی کو ایک تھیلی کھجور کی اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر دونوں ماں بیٹے کو چھوڑ کر شام کی طرف واپس روانہ ہو جاتے ہیں۔ تعمیل حکم میں اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کہ بیوی کو یہ اطلاع ہی دے دیں۔
حضرت حاجرہ علیہ السلام جب آپ کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں تو پکارتی ہیں، ہمیں اس لکو دک میدان میں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے؟ حضرت ابراہیم نے اقرار میں جواب دیا تو بی بی حاجرہ کہتی ہیں، اچھا جائیے، جس مالک نے آپ کو چلے جانے کا حکم فرمایا ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر رحمت خداوندی نے بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حفاظت کی اور خشک زمین سے پانی کے ایک چشمہ جاری کر دیا جسے آج بھی زمزم کہتے ہیں، ساتھ ہی وہاں آبادی کا سامان بھی کر دیا۔ حضرت اسماعیل وہی نشو نما پا کر سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کا چوتھا امتحان لینا ہے جو بظاہر ان سب امتحانات سے سخت تھا جن سے وہ پہلے کامیابی سے گزر چکے تھے۔ اب حضرت ابراہیم کو حالت خواب میں حکم ملتا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ہمارے نام پر قربان کر دو۔ اس خواب کی تعمیل میں جو واقعہ پیش آیا اس سے ہر مسلمان واقف ہے۔ حق تعالی شانہ کی طرف سے حضرت ابراہیم سے کہا گیا، خواب میں آپ نے جو کچھ دیکھا تھا اسے پورا کر دیا۔ الغرض یہ وہ سخت اور کڑے امتحانات تھے جن سے حضرت ابراہیم کو گزارا گیا، اور ان میں کامیابی کا یہ انعام دیا کہ آپ کو لوگوں کا امام و پیشوا بنا دیا۔